ولا تشرکو باللہ، فرمایا اللہ کے ساتھ تم نے کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسا وحدہ لا شریک ہے؟ نہ ذات میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ صفات میں اس کا کوئی شریک ہے۔ وہ حقیقی ہے، وہ واجب الوجود ہے، یعنی اس کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ازلی ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کو فنا نہیں ہے۔ ہر کائنات کی مخلوق اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ خالق و مالک ہے، جس کو چاہے جو چاہے جب چاہے عطا کر دے، چاہے جو چاہے جب چاہے لے لے، مالک ایسا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے بارے میں ہمارا نظریہ ہے، اور یہ یاد رکھ لیجئے میرے رب کے ہونے پر بھی بہت سارا نظر نہیں آتا، لیکن ہمارا یقین اتنا ہے ہمارے کوئی ٹکڑے کر دے تو ہم کبھی بھی اپنے منہ سے یہ نہیں کہیں گے کہ آگ میں پھینک دے، پر ہم اپنی زبان سے اللہ کے بارے میں اس کے انکار والا جملہ نہیں نکال سکتے۔ ہمارا جسم بھی بولے گا وحدہ لا شریک وہی ہے، اور یہ ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ صحیح بخاری و مسلم میں موجود ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کامل مومن وہ ہوتا ہے جس کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے، فرمایا اگر اس کو یہ کہا جائے کہ یہ آگ ہے اور میں تیرے ٹکڑے کر کے آگ میں پھینک دوں گا، اور دوسری طرف اسے یہ کہا جائے کہ تو اللہ کا اور دین کا انکار کر دے میں تجھے چھوڑ دوں گا، تو فرمایا کامل مومن وہ ہے جو یہ کہے میرے ٹکڑے کر کے آگ میں ڈال دے لیکن میں اپنے رب کا انکار نہیں کرتا۔ ایمان والا کامل وہ ہوتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے دوسرے بھائی کے لیے بھی پسند۔ فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا، فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا۔ اب یہاں سے کئی لوگ پٹڑی سے اتر گئے، یہ جہلم کے مرزے کی طرح جو بک بک کرتے ہیں نا، گھر بیٹھ کے پڑھتے ہیں، استاد کوئی نہیں ہوتا، پیر کوئی نہیں ہوتا، لاوارث ہوتے ہیں، بے لگام ہوتے ہیں، اور خود بد کردار ہوتے ہیں، اور ان کو منہ کی بواسیر ہوتی ہے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے؟ ہر مسئلے کو الٹا کر کے بیان کرنے والے الو کے پٹھے، اب ان کو کیا پتا اس کا مطلب کیا؟ یہ پتا کیا بیان کرتے ہیں؟ دیکھو جی نبی پاک نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا، جیسے عید والے دن رش ہوتا ہے نا، تو ایسے نبی پاک کے روزے پر رش نہیں ڈالنا چاہیے، نہیں جانا چاہیے نبی کے روزے پر۔ اب یہ معنی بیان کر رہے ہیں اور سننے والی قوم پریشان ہو جاتی ہے، بھئی عید والے دن تو واقعی رش ہوتا ہے، تو نبی پاک نے فرمایا عیدگاہ نہ بنانا، تو یہ شاید صحیح کہہ رہا ہے، جبکہ حضرات علماء بیٹھے ہیں، آپ پوچھیں یہ آج تک 1400 سالوں میں کسی امت کے عالم فاضل مفتی محدث اس نے یہ ترجمہ کیا؟ بدبخت حدیث صحیح پڑھتے ہیں، مفہوم غلط بیان کر کے لوگوں کو روضہ اقدس سے دور کر یعنی اس کا یہ مطلب نہیں، 1400 سالوں سے امت نے اس کا مطلب یہ بیان کیا۔ نبی پاک نے فرمایا جیسے تم عیدگاہ میں سال میں 2 مرتبہ آتے ہو اور بعد میں عیدگاہ خالی پڑی رہتی ہے، ایسے میری قبر پہ صرف 2 مرتبہ نہ آنا اور پورا سال میری قبر خالی نہ پڑی رہے، ہر وقت آیا کرو، میں تمہارا سلام بھی سنتا ہوں، میں جواب بھی عطا فرما دیتا ہوں۔ اب اس کا یہ مطلب ہے، مطلب یہ ہے، اور لوگ دیکھو مطلب کیا بیان کر رہے ہیں۔ ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، آپ کا فرمان اقدس ہے من صلی علیہ مئتن، فرمایا جو بندہ میری ذات پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، کتب اللہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان، یعنی یہاں ماتھے پر لکھ دیتا ہے براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، کہ یہ بندہ منافقت سے بھی آزاد ہے اور جہنم سے بھی آزاد ہے۔ یہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی برکت ہے، زیادہ پڑھیں گے تو برکتیں بے شمار ہیں۔ آپ کا شوق بڑھانے کے لیے میں ایک بات سنائے دیتا ہوں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ، آپ نے میرات المناجی میں لکھا ہے اگر کوئی بندہ اتنی محبت اور شوق اور کثرت سے درود پڑھے کہ اسے دعا مانگنے کا یاد ہی بھول جائے یا وقت ہی نہ ملے، ایسے شوق سے پڑھ رہا ہے، تو اللہ بن مانگے اس کے دل کی ہر تمنا اسے عطا فرما دیتا ہے۔ وجہ درود و سلام ہوتا ہے، تو اس واسطے جتنا ہو سکے درود پاک پڑھا کریں، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے جو ہمارا عنوان ہے ذرا اس کو سمجھیے۔ جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، فرمایا اللہ کے ساتھ تم نے کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسا وحدہ لا شریک ہے؟ نہ ذات میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ صفات میں اس کا کوئی شریک ہے۔
وہ حقیقی ہے، وہ واجب الوجود ہے، یعنی اس کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، وہ ازلی ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کو فنا نہیں ہے، ہر کائنات کی مخلوق اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ خالق و مالک ہے، جس کو چاہے جو چاہے جب چاہے عطا کر دے، اور جس سے چاہے جو چاہے جب چاہے لے لے، وہ مالک ایسا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے بارے میں ہمارا نظریہ ہے، اور یہ یاد رکھ لیجئے میرے رب کے ہونے پر بھی بہت سارے دلائل ہیں۔ اب دیکھو اللہ نظر نہیں آتا، لیکن ہمارا یقین اتنا ہے، ہمارے کوئی ٹکڑے کر دے تو ہم کبھی بھی اپنے منہ سے یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ کوئی نہیں، ہم کہیں گے ٹکڑے کر کے آگ میں پھینک دے، پر ہم اپنی زبان سے اللہ کے بارے میں اس کے انکار والا جملہ نہیں نکال سکتے۔ ہمارا جسم بھی بولے گا وحدہ لا شریک وہی ہے، اور یہ ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ صحیح بخاری و مسلم میں موجود ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کامل مومن وہ ہوتا ہے جس کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے، فرمایا اگر اس کو یہ کہا جائے کہ یہ آگ ہے اور میں تیرے ٹکڑے کر کے آگ میں پھینک دوں گا، اور دوسری طرف اسے یہ کہا جائے کہ تو اللہ کا اور دین کا انکار کر دے میں تجھے چھوڑ دوں گا، تو فرمایا کامل مومن وہ ہے جو یہ کہے میرے ٹکڑے کر کے آگ میں ڈال دے لیکن میں اپنے رب کا انکار نہیں کر سکتا ہوں، میں اپنے مصطفیٰ کا انکار نہیں کر سکتا ہوں۔ فرمایا جب بندہ اس کیفیت پر آ جائے تو یہ کامل مومن ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسری نشانی ایمان والے کی یہ بتلائی گئی، فرمایا کہ ایمان والا کامل وہ ہوتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے دوسرے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ اور اسی طرح تیسری نشانی کامل ایمان کی یہ بتلائی گئی، آقا کریم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے اس وقت تک کوئی کام نہیں ہے تو پھر بتا اس رب نے جو نبی بنائے ہیں ان کو با اختیار بنایا ہے، جو ولی بنائے ہیں ان کو بھی با اختیار بنایا ہے۔ یہ تو تعارف ہے، اور تم نے سمجھا کہ توحید کا نقصان ہو رہا ہے۔ نہیں میرے بھائی، تمہیں علمی غلطی ہو گئی، اس علمی غلطی کو دور کر کے اپنے رب کے وجود کے دلائل کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اور رب کے وجود پر چوتھی دلیل جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں وہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ فرماتا ہے لو کان فیہما الہۃ الا اللہ لفسدتا، یہ قرآن مجید ہے۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں اس کائنات میں اگر کوئی اور خدا ہوتا تو یہ تمہاری دنیا کا نظام درم برم ہو جاتا۔ اس کی تفسیر اٹھا کے دیکھیں، صرف ایک بات میں بتلاؤں گا۔ فرمایا کہ دیکھو سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں ڈوب جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بتلائیے مجھے۔ فرمایا اگر کوئی اور خدا ہوتا تو کبھی تو ایسا ہوتا وہ بھی کہتا کہ یار پہلے تیرے کہنے سے ادھر سے سورج نکل رہا ہے، میں بھی خدا، میرے کہنے سے ادھر سے نکلا ہے، یا شمال سے نکلا ہے، جنوب سے نکلا ہے، کبھی ٹیڑھا ہوا کام؟ کہا نہیں۔ فرمایا اس کا مطلب ہے دوسرا ہے ہی نہیں ہے، اور ہے بھی ایک اور ہے بھی موجود، جس نے جب سے نظام بنایا ہے یہ تب سے چل رہا ہے۔ اب کئی کہتے ہیں نہیں جی یہ تو خود بخود چل رہا ہے، یہ سیدی و سیدنا امام اعظم کی جانب یہ بات منسوب ہے، اگر ان کی جانب سے ہے سبحان اللہ، کسی اور کی ہے تب بھی سبحان اللہ۔ ایک بندہ آپ کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا یہ سارا نظام خود بخود چل رہا ہے۔ آپ نے کہا جناب اس پر میں تم سے بات کروں گا پرسوں، اور تیرے شہر میں آ کے بات کروں گا، ٹائم ہوگا سویرے 10 بجے کا۔ توجہ ہے جی حضرات آپ کی؟ اس نے کہا جی ٹھیک ہو گیا، وہ اپنے شہر میں آ گیا اور بندے اس نے اکٹھے کر لیے۔ حضرت امام صاحب 10 کی بجائے 12 بجے پہنچے۔ اب وہ سارے مسلمانوں کو کہتا دیکھا تمہارا مولوی نہیں آیا، ڈر گیا ہے، مقابلہ نہیں نہ کر سکتا، ہاں ڈر گیا مولوی، جیسے باتیں ہوتی ہیں۔ بڑا فن خواں بنا ہوا تھا۔ ادھر سے امام صاحب تشریف لے آئے، آپ جب پہنچے تو اس نے کہا جی تم لیٹ کیوں آئے ہو، تم مولوی ہو، تم جھوٹ بولتے ہو، تم ایسے کرتے ہو۔ آج کل یہ سارے تانے مولویوں کو ہی برداشت کرنے پڑتے ہیں نا۔ سیاستدان 10 گھنٹے بھی لیٹ آ جائے تو کوئی نہیں، ساڈا لیڈر لیٹ ہو گیا ہے، یہ گیدڑ تیرا لیڈر ہے، تو اپنے مولویوں کو کیا سمجھتا ہے؟ ہمارا لیڈر تو محمد مصطفیٰ کی ذات اقدس ہے نا۔ لیکن تو اپنے لیڈروں کے لیے سارے دلیل نکال لیتا ہے، بیٹھ بھی جاتا ہے، ذلیل بھی ہوتا ہے، اور تو فخر محسوس کرتا ہے۔ اگر کوئی مولوی پیر سائیں اگر لیٹ ہو جائے تو پھر کیوں نہیں برداشت کرتا میری جان؟ آواز کمزوروں والی ہے، میں کو سیاسی موضوع نہیں چھیڑنے والا، نہ میں چھیڑوں گا، لیکن اشارہ دینا اور تربیت کرنا تو میری ذمہ داری ہے نا بھائی۔
اور میرے بھائی ان کے لیے اگر بیٹھتی ہو تو اگر کوئی مولوی صاحب لیٹ ہو جائے تو کوئی نہیں, آگ نہیں لگ جاتی, برداشت فرمایا کریں, کول اینڈ کول رہا کریں. آر یو انڈرسٹینڈ؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ امام صاحب تشریف لے, اس نے بڑی باتیں سنائی, امام صاحب چپ کر کے کہنے لگے یار اپنی بک بک کرتے رہو گے یا کوئی میری بھی سنو گے؟ تو سب نے کہا بھائی ان کی بات تو سنو, کیا مسئلہ, لیٹ آنے کا سبب بھی تو ہوتا ہے نا. آپ نے کہا یار آج میں تیرے پاس آنا تھا, تجھے پتا ہے کہ سامنے سے ایک دریا ہے اور اس کو کراس کر کے آنا ہوتا ہے کشتی کے ذریعے. آج جب میں آیا تو کشتی کوئی نہیں تھی, اور یکدم ہم نے دیکھا, بیٹے موبائل سے نکلنا ذرا, میرے بیٹے جیب میں ڈالو, میری بات سن لو, ادھر دیکھو میری طرف, آپ کو کہہ رہا ہوں, توجہ میری طرف رکھ. وہ کہنے لگے کہ آج ہم نے دیکھا کہ وہاں کشتی کوئی نہیں تھی, لیکن یکدم میں نے دیکھا ایک آرا خود بخود آیا, اس نے ایک درخت کو کاٹ دیا, اس آرے نے اس کے پھٹے بنا دیے. میں نے یکدم ایک ہتھوڑا دیکھا, وہ آیا, اس نے آ کر اس کو ٹھوکنا شروع کر دیا, کل ٹھکنے شروع ہو گئے, کشتی بن گئی. بھائی خود بخود چلنا شروع ہوگی, ادھر سے ایسے ادھر سے ایسے. میں اس میں بیٹھ کے آیا ہوں, کہتا بابر یہ دیکھو تمہارا مولوی تو پاگل ہو گیا ہے, اور کشتی بھی خود بخود چل سکتی ہے. آپ اٹھ کے کھڑے ہو گیا, فرمایا اے بدماش, کل تو کہتا تھا اور پرسوں یہ کہتا تھا یہ دنیا کا نظام خود بخود چل رہا ہے, اگر کشتی خود بخود نہیں چل رہی تو دنیا کا نظام خود بخود کیسے چل سکتا ہے؟ اگر کوئی کشتی کو چلانے کے لیے ضروری ہے تو کائنات کا نظام چلانے کے لیے میرے رب کا ہونا بھی ضروری ہے. آپ نے جب یہ بات کہی تو اس کے پاس جواب ہی کوئی نہیں تھا. فرمایا بتا اب تیرے پاس کوئی ہے جواب؟ کہتا ہے نہیں ہے جی, تم نے تو پکڑا ہی یہاں سے ہے. جو ہے کہ کوئی نہیں آپ سبھی حضرات کی. تو رب کے ہونے پر جو دلائل ہیں ان کو آپ نے سن لیا, سمجھ لیا. 5 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, اس پر فقیر لمبی تقریر کر سکتا ہے, لیکن یہ آیت کا پہلا حصہ تھا اور سمجھانا مقصود تھا. آپ تو ڈگری والے ہیں, آپ تو پہلے ڈگریاں رکھتے ہیں, تو میں نے کہا ذرا اس ڈگری میں بھی تھوڑی سی بات میری طرف سے شامل ہو جائے. اب دوسری بات سمجھیے بھائی حضرات, اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. توجہ ہے رہی آپ سب حضرات کی؟ اللہ اکبر. دوسری بات فرمائی اپنے والدین سے احسان کرنا ہے, یعنی حسن سلوک کرنا ہے. اب یہاں پر بات سمجھنے والی ہے. حضرت مولا مرتضی شیر خدا, مشکل کشا, داماد مصطفیٰ, زوج زہرا, تاجدار حل عطا, مراد کل کفا, حسنین کریمین کے بابا حضرت علی المرتضی شیر خدا, جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. یہ وہ مولا علی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم اپنے والدین سے عدل کرنا, اللہ نے فرمایا احسان کرنا. دوبارہ پھر سن لو, اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اپنے والدین سے عدل کرنا, اللہ نے کیا کہا ہے؟ احسان کرنا. اچھا عدل کیوں نہیں کہا اور احسان کیوں کہا ہے؟ غور سے سنیے گا. مولا علی فرماتے عدل کا مطلب ہوتا ہے انصاف کرنا, اور احسان کا مطلب ہوتا ہے مہربانی کرنا. نہیں نہ سمجھے؟ مثال سنیے. عدل کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس اگر ایک روٹی ہے تو میں اگر والدین کو دینا چاہوں تو انصاف یہ ہے کہ میں آدھی کروں, آدھی خود کھاؤں, آدھی ماں باپ کو دوں. یہ عدل ہے, ہم نے کوئی غلطی نہیں کی. عدل و انصاف کا یہی تقاضا ہے, آدھی میں کھاؤں آدھی وہ کھائیں. احسان کا مطلب یہ ہے آدھی نہ کر, ساری اٹھا کے دے دے. یار سبحان اللہ تو فرماؤ نا. یہ مثال بھی سمجھیں آپ حضرات. تو ماں باپ کے لیے عدل کی بات نہیں ہے کہ تم کہو کہ یہ آدھی شے میری ہے تو آدھی تیری ہے. نا نا, فرمایا جو چیز تیری ہے وہ تیرے ماں باپ کی ہے. اب آپ سمجھے؟ اس واسطے فرمایا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. عدل و انصاف کی بات نہیں کہی, حسن سلوک کی بات کہی ہے. اچھا یہ پہلی بات. اب دوسری بات بھی ذرا سمجھ لیجئے. مفتی احمد یار خان نعیمی نے کہا اس آیت میں 2 چیزوں کا ذکر ہے. ایک, اللہ کے ساتھ کسی کو تم نے شریک نہیں ٹھہرانا, اور دوسرا فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک. یہ 2 چیزیں کیوں ہیں؟ یہ سوال ہے. اس کا جواب یہ ہے انسان کے 2 تعلقات ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے روحانی تعلق, ایک ہوتا ہے جسمانی تعلق. روحانی تعلق بہت سارے ہیں, اپنے استاد کے ساتھ, پیر کے ساتھ, سمجھ آ رہی ہے, اپنے مرشد کے ساتھ, صحابہ کرام کے ساتھ, اہل بیت کے ساتھ, یہ ہمارے روحانی تعلقات ہیں. نبی کے ساتھ, یہ روحانی تعلقات. پر ان سب تعلقات میں سب سے بڑا تعلق فرمایا وہ ہے جو بندے کا اپنے رب کے ساتھ. اور دوسرے تعلقات ہوتے ہیں جسمانی تعلق, جیسے بھائی کے ساتھ, بہن کے ساتھ, چاچا کے ساتھ, ماما کے ساتھ, پھوپھی کے ساتھ.
والدین کے ساتھ، تو ان جسمانی تعلقات میں سب سے بڑا تعلق انسان کا اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے یہاں دو تعلقات کا ذکر کیا ہے، ایک روحانی تعلق کا اور ایک جسمانی تعلق کا۔ فرمایا جو تمہارا روحانی تعلق ہے وہ رب کے ساتھ ہے، اور جو جسمانی تعلق سب سے بڑا ہے وہ ماں باپ کے ساتھ ہے۔ رب کے ساتھ جو تعلق ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور جو ماں باپ سے تعلق ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ یہاں پر یہ بات بیان ہو رہی ہے، اور یہیں پر علماء تفسیر نے ایک دوسرا نقطہ بھی لکھا۔ وہ فرماتے ہیں اللہ کی توحید کا اقرار کرنے کے بعد، دین ماننے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد جو انسان پر سب سے بڑا فریضہ ہے وہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ گرامی قدر حضرات، یہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی احادیث کا مفہوم ہے۔ فرمایا ایک وقت آئے گا لوگ اپنی بیوی کو زیادہ ترجیح دیں گے لیکن اپنی ماں کو اتنی ترجیح نہیں دیں گے۔ اور دوسری روایت اسی کا مفہوم اس طرح بھی ہے، ابھی یہ ختم نہیں ہوئی، فرمایا لوگ اپنے دوستوں کو زیادہ عزت اور احترام دیں گے لیکن اپنے باپ کو عزت اور احترام نہیں دیں گے۔ آج ہم اس وقت جس دور میں میں اور آپ بیٹھے اور گزر رہے ہیں، اس دور میں آج یہ دونوں چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ ہمیں حکم ہے ہم اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کریں، لیکن آج بیویوں کو زیادہ ترجیح دی جا رہی ہے، ماں باپ کی بات کو نہیں مانا جا رہا۔ آج دوستوں کو زیادہ ترجیح دی جا رہی ہے لیکن والد کے مشورے اور حکم پر عمل نہیں کیا جا رہا، جبکہ یہ وعید میرے نبی نے پہلے بیان فرما دی تھی کہ یہ لوگ ایسا کریں گے، جبکہ ہمیں ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہمیں یہ بھی اجازت نہیں ہے کہ ہم اپنی بیوی کو ذلیل کریں، ماریں، دھاڑیں، نہیں، اور ہمیں یہ بھی اجازت نہیں ہے بیوی کے کہنے پر ماں باپ کو چھوڑ دیں۔ ہمیں یہ بھی اجازت نہیں کہ ہم نے کوئی دوست بنانا نہیں، اچھا دوست آپ بنا سکتے ہیں۔ اسلام میں دوستی کے بھی اصول ہے، اور اس پر بھی کبھی پوری تقریر ہو تو آپ کو سنائیں دوست کیسا ہونا چاہیے۔ میرے نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق دوست ایسا ہونا چاہیے، یہ اس کا مفہوم دے رہا ہوں۔ فرمایا جو تمہاری دنیا بھی بہتر رکھے، دین بھی بہتر رکھے، تمہیں با ادب بھی بنائے، تمہیں ہر غلط کام سے بچا کر تمہیں اللہ کا فرما بردار بنا دے، یہ دوست ہوتا ہے۔ اور آج کی دنیا میں ہمیں یہ دشمن نظر آتے ہیں، جو بھی تمہیں بتاتا ہے کہ یہ سیدھا راستہ اس پہ آ جاؤ، وہ دشمن نظر آتا ہے۔ اور یہاں پر سن لو، میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المرء علی دین خلیلہ، فرمایا جو بندہ ہوتا ہے نا وہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جو اس کے دوستوں کا عقیدہ اور نظریہ ہے وہی تیرا بنے گا۔ اس واسطے گندا عقیدہ رکھنے والا کبھی دوست نہ بنانا۔ صحابہ کرام کا دشمن، اہل بیت کا دشمن، ولیوں کا دشمن، ماں باپ کا دشمن، حرام کھانے والا، فلمیں دیکھنے والا، زنا کرنے والا، بدکار بندہ، اس کو کبھی اپنا دوست نہ بنانا، ورنہ تیرا دین بھی ویسا ہو جائے گا۔ دوست بنانا ہے تو نعت پڑھنے والے کو بنا، درود پڑھنے والے کو بنا، والدین کے فرما بردار کو بنا، سچ بولنے والے کو بنا، سجدہ کرنے والے کو بنا، تلاوت کرنے والے کو بنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ جوانوں، آپ کہہ سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو، لیکن یہ بات سنیں آپ حضرات، ہمارا دوست اچھا ہونا چاہیے، اور اچھے دوست کی نشانی میں پہلے بتا چکا، دو چمے دنیا کے جھنجھل سے نکال کر مصطفیٰ کی چوکھٹ پر لے آئے، وہ اچھا دوست ہوتا ہے، اچھے دوستوں کی طرف۔ اور ہمارا دین فرما اچھے دوستوں کی طرف ہوتا ہے، تو اچھے دوست بنائیں گے۔ ہاں، اس پر پوری تقریر ہو تو پھر مزہ آئے، لیکن میں نے آپ کو بتلا دیا ہے، اور دوست زندگی میں ہونا ضرور چاہیے، سمجھ آ رہی ہے، دوست ہونا ضرور چاہیے۔ آپ دیکھیں، میں جب دوسری مرتبہ مدینہ شریف میں گیا تو مجھے ایک بزرگ نے وہاں پر بات بتائی، مجھے بڑی اچھی لگی۔ کہتا ہے مولانا اب جب بھی تم مدینہ میں آنا نا تو یا اپنی بیوی کو ساتھ لے کے آنا یا پھر اپنے کسی خاص جگری دوست کو ساتھ لے کے آنا۔ تو میں نے اس بزرگ سے پوچھا، میں نے کہا بابا میری عمر تو تھوڑی ہے، میں نا یہ تیرا فلسفہ نہیں سمجھا، مجھے سمجھاؤ گے؟ ان کا جی بیٹے بالکل سمجھاتا ہوں۔ میں نے کہا بتلائیے۔ کہتے یہ گنبد خضرا دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا بالکل۔ کہہ رہا تھوڑی بہت معلومات ہے؟ میں کہا تھوڑی بہت تو ہے مجھے۔ تو کہہ رہا یہ کس جگہ پہ بنا ہوا ہے؟ میں نے کہا جی اما عائشہ کے حجرے میں۔ تو کہتا اما عائشہ کون ہے؟ میں نے کہا نبی پاک کی بیوی۔ تو کہا پھر دیکھو نبی پاک نے وہ حجرہ پسند کیا جو آپ کی بیوی کا ہے۔ نبی پاک بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر مدینے والے نے بیوی کا حجرہ پسند کیا ہے، اب یہ بڑی گہری بات ہے، کئی پہلی مرتبہ سن رہے ہوں گے، سمجھ آ رہی ہے، آپ کے لیے فائدہ مند بھی ہے۔ تو فرمایا یہاں مدینے میں نبی پاک نے یہ اشارہ دے دیا ہے کہ میں اگر اپنی بیوی کے حجرے میں سکون سے ہوں
تو تم بھی بیویوں کے ساتھ آؤ، تم بھی سکون سے رہو گے. سمجھ آ رہی پہلا نقطہ؟ میں نے کہا یار بابا بڑی گہری بات کہی ہے تم نے، مجھے سمجھ آ گئی ہے. اچھا، کہتا یہ نبی پاک جہاں دفن ہیں تو ساتھ کون ہے؟ میں نے کہا ابو بکر عمر. تو کہتا یہ کون ہے؟ میں نے کہا یہ حضور کے دوست ہیں. تو کہا حضور بتانا یہ چاہتے ہیں میں آج تک دوستوں کے ساتھ ہوں، میرے پاس جب بھی آنا دوستوں کے ساتھ آنا. بتاؤ بھائی مزہ آیا کہ کوئی نہیں آیا؟ اب آپ کے دل میں مدینے جانے کا شوق بھی پیدا ہوگا، اور یا دوستوں کے ساتھ جاؤ گے یا بیوی کو ساتھ لے کے جاؤ گے. اور ضرور جایا کریں، ضرور جایا کریں. سمجھ آ رہی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا، فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا. اب یہاں سے کئی لوگ پٹڑی سے اتر گئے. یہ جہلم کے مرزے کی طرح جو بک بک کرتے ہیں نا، گھر بیٹھ کے پڑھتے ہیں، استاد کوئی نہیں ہوتا، پیر کوئی نہیں ہوتا، لاوارث ہوتے ہیں، بے لگام ہوتے ہیں، اور خود بد کردار ہوتے ہیں، اور ان کو منہ کی بواسیر ہوتی ہے. توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے؟ ہر مسئلے کو الٹا کر کے بیان کرنے والے الو کے پٹھے. اب ان کو کیا پتا اس کا مطلب کیا، یہ پتا کیا بیان کرتے ہیں. دیکھو جی نبی پاک نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا. جیسے عید والے دن رش ہوتا ہے نا، تو ایسے نبی پاک کے روزے پر رش نہیں ڈالنا چاہیے، نہیں جانا چاہیے نبی کے روزے پر. اب یہ معنی بیان کر رہے ہیں اور سننے والی قوم پریشان ہو جاتی ہے. بھئی عید والے دن تو واقعی رش ہوتا ہے، تو نبی پاک نے فرمایا عیدگاہ نہ بنانا. تو یہ شاید صحیح کہہ رہا ہے، جبکہ حضرات علماء بیٹھے ہیں، آپ پوچھیں یہ آج تک 1400 سالوں میں کسی امت کے عالم، فاضل، مفتی، محدث اس نے یہ ترجمہ کیا ہی نہیں ہے. اب یہ بدبخت حدیث صحیح پڑھتے ہیں، مفہوم غلط بیان کر کے لوگوں کو روضہ اقدس سے دور کر رہے ہیں. تو آپ کا پھر سوال ہوگا سمر صاحب پھر بتاؤ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ آپ کا تقاضا تو ہوگا نا. اب میں بتاتا ہوں، پھر دیکھنا آپ میں سے جو ابھی تک نہیں بولا ابھی بولے گا. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں بات ایسی ہے بھائی جان، اس کا یہ مطلب نہیں. 1400 سالوں سے امت نے اس کا مطلب یہ بیان کیا. نبی پاک نے فرمایا جیسے تم عیدگاہ میں سال میں 2 مرتبہ آتے ہو اور بعد میں عیدگاہ خالی پڑی رہتی ہے، ایسے میری قبر پہ صرف 2 مرتبہ نہ آنا اور پورا سال میری قبر خالی نہ پڑی رہے. ہر وقت آیا کرو، میں تمہارا سلام بھی سنتا ہوں، میں جواب بھی عطا فرما دیتا. سبحان اللہ تو فرماؤ. اب اس کا یہ مطلب ہے، مطلب یہ ہے، اور لوگ دیکھو مطلب کیا بیان کر رہے ہیں. میرے بھائی اس واسطے جہلم کے جاہل کو نہ سنے تو بہتر ہے، اور اگر سن بھی رہے ہیں تو دیکھو اس کے منہ کی بواسیر. دیکھو یہ بزرگوں کا انکار کرتا ہے، سوائے گستاخی کے اس نے آج تک کسی کو کچھ نہیں سکھایا. اس سے بہتر الیاس قادری کو سنا کرو، دیکھو کتنے بندوں کو عاشق بنا دیا ہے. اللہ کریم آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے. میں حضرت عطار کا مرید ہوں الحمدللہ، اور مجھے اپنے پیر بھائیوں کی اور اپنے پیر سے محبت کرنے والے سنیوں کی کثرت نظر آ رہی ہے. اللہ تمہیں برکت عطا فرما دے. دوستان بندہ ایسا ہونا چاہیے. دیکھو نا الیاس کا بابے تھے کر دے ہی کچھ نہیں، تو میں نے کہا اس بابے نے لاکھوں مسلمانوں کے چہروں پر داڑیاں رکھوا دی، کروڑوں کے سروں پر امامے رکھوا دیے، خربوں ایسے ہیں جن کو نعت خان بنا دیا، مبلغ بنا دیا. ابھی تو کہتا بابے کرتے ہی کچھ نہیں، ابھی تو ایک بابا الیاس ہے. ابھی میں نے بابے خادم کی بات نہیں کی ہے جس نے اربوں دنیا کو لبیک. تو کہتا بابے کرتے کوئی نہیں. بھائی تیرا بابا اور ابا نہیں ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو اپنا تلاش کر. ہمارے تو ایک سے ایک بڑھ کے بزرگ ہیں، اور اللہ ان کی قبروں کو بھی سلامت رکھے. اگر زندہ ہیں تو اللہ ان کو لمبی زندگیاں عطا فرما دے. اس واسطے اس جاہل کی بولی میں آ کر کبھی گستاخ نہ بننا، ورنہ تم ایسے بے سکون ہو جاؤ گے، نہ تمہیں چلنے میں سکون رہے گا، نہ بیٹھنے میں، نہ سونے میں سکون رہے گا. چونکہ بے ادب کو سکون نہیں ہوتا، با ادب کو سکون ہوتا ہے. اللہ ہمیں ادب کی دنیا عطا فرما دے. توجہ ہے جی حضرات آپ کی؟ جاگ رہے ہیں آپ حضرات؟ جاگ رہے ہو تو ذرا جو میں بات سمجھا رہا ہوں اس بات کو سمجھیے گا میرے عزیز. یہ جو میں بات سمجھا رہا ہوں ماں باپ کی شان کے حوالے سے وہ حدیث میں نے سمجھا لی. اور اس بات کو سمجھیے، اپنے دوستوں کو آپ ترجیح نہ دیں، آپ اپنے والدین کو ترجیح دیں. اپنی بیوی کو ترجیح نہ دیں، اپنی ماں کو ترجیح دیں. لیکن ہمارا اسلام یہ بھی نہیں کہتا کہ تم دوست بھی کوئی نہ بناؤ اور بیوی کو بھی مارو. نہ نہ نہ، ایسی بات نہیں. چیک اینڈ بیلنس. کیا میں نے کہا؟ چیک اینڈ بیلنس. اور یہ آپ کو جو اللہ نے عقل سلیم عطا فرمائی اس کے مطابق، توجہ ہے نا، اس کے مطابق آپ چلیں. بیوی کو بتا دیں کہ یہ میری بھی ماں ہے اور تیری بھی ماں ہے.
اگر آپ چاہتے ہیں کہ تمہاری بیوی تمہاری ماں کی قدر کرے تو ایک جملہ آتے ہی اس کو بول دینا، میں تیرے ماں باپ کی عزت کروں گا، تم نے میرے ماں باپ کی عزت کرنی ہے۔ یہ اپنے منہ سے جو کچھ مرضی مجھے کہیں یا تمہیں کہیں بولنا نہیں ہے، چونکہ یہ بزرگ ہیں۔ ایک بات سمجھا دو، صرف ایک بات سمجھا دو، بس ختم۔ اس کو بولو جب میں کہہ رہا ہوں تو تمہیں بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہیں وکیل کس نے بنایا ہے کہ جج کے سامنے بک 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 شروع کر دو؟ چپ کر کے بیٹھ۔ اگر آپ ایک مرتبہ سمجھا دو گے، ساڈی پنجابی کے اندر جی حلال دی ٹاکی لگی ہوئی نا۔ اچھا، اس کا مطلب پنجابی سمجھنے والے بھی بیٹھے ہیں۔ حلال دی ٹاکی لگی ہوئے تو انہوں سمجھ آ جائے گی۔ بالکل، اسے کہا کرے یار امی ابا جو بھی کہا، میرے ماں باپ ہے نا، اور یہ سس اور جو بہو ہے، یہ مسئلہ تو کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ ان کے سر پہ قرآن بھی رکھ دو تو ختم نہیں ہوگا نا۔ ہاں، یاد رکھو، یہ عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے، ماں کو اپنی بیٹیاں بیٹیاں لگتی ہیں اور دوسری کی بیٹیاں نوکرانی لگتی ہیں، ایسا ہی ہے نا۔ اور جو والد ہوتا ہے اس کو اپنے داماد پتر لگتے ہیں، اور جو کسی کی بہو آئے وہ چڑیل نظر آتی ہے۔ ہاں، آپ دیکھیں کسی کی بچی کی شادی ہو جائے، بندہ پوچھے کیسا ماحول ہے، کہتا ہے یار بہت اچھے ہیں میرے داماد، ساری تنخواہ میری بیٹی کو دیتا ہے، جب کہتی ہے وہ یہاں لے آتا ہے، اچھا ہے، لڑتا نہیں ہے، میری بیٹی کی ہر بات مان لیتا ہے۔ اگر یہ بندہ اپنے پتر کی شادی کرے اور ہم 5 ماہ بعد پوچھے سنا بھی کیا بنا، تو کہتا ہے یار میرا تو بیٹا بھی کمینہ نکلا، ساری تنخواہ میری بہو کو دیتا ہے، اور جب وہ کہتی ہے تو سسرال چلا جاتا ہے، وہ تو جادوگرنی نکلی ہے، ماشاءاللہ تیری بیٹی تاج کمپنی کی ہے۔ نہیں توجہ ڈگری والو، میں بالکل سیریس تقریر نہیں کرتا، میں تھوڑا سا مسکرانے والے ماحول میں تقریر سناتا ہوں تاکہ آپ بات سمجھتے چلے آئیں۔ تیرے بچے تاج کمپنی کے اور باقیوں کے چڑیلے بن گئے، خدا کا خوف کر اللہ کے بندے۔ اگر تیری بیٹی کے جولی میں کچھ آئے تو سبحان اللہ، اور اگر کسی کی بیٹی میں کی جولی میں آئے تو پھر کیوں سبحان اللہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ اب بات سمجھیں آپ سبھی حضرات، تو اپنا جو چیک اینڈ بیلنس کا معیار ہے وہ سیٹ فرمائیں۔ یار ہمارا معیار صحیح نہیں ہے، اپنی طرف آئے تو میٹھے، دوسری کی طرف جائے تو کڑوے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو میں جو بات کر رہا ہوں، اپنے دوست بھی بنائیں اور ساتھ میں بیوی کی بھی بات مانیں، لیکن والدین کو ذلیل کر کے نہیں۔ اور اگر آپ مجھے اجازت دیں، میں جان کی امان پاؤں تو یہ والدین سے بھی کچھ گزارش کر سکتا ہوں۔ یہ دیکھو میں ہاتھ باندھ کے بیٹھا ہوں، جتنے والدین بیٹھے ہو آپ بھی اپنی اولاد پر شفقت فرمایا کریں۔ والدین کا معیار یہ ہے، جب تک اولاد چھوٹی ہوتی ہے تو ان کو اپنے بچے پسند ہوتے ہیں، بے شک کالے ہوں پیلے ہوں، کہتے ہیں میرا بیٹا تو چاند ہے، یہ تو میرا لال ہے، بھلے اس چاند کو گرہن لگی ہوئی ہو۔ نہیں تو جو فرما رہے آپ حضرات ہیں۔ اور جب یہی بیٹے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر یہ کہتا ہے میرے بچے تو گندے نکلے، یہ تو ہے ہی، یہ میرا ہے ہی نہیں۔ وہ اللہ کے بندے کیوں انکار کر رہے ہو؟ پھر کہتا ہے فلاں کا بیٹا بہت اچھا ہے۔ چھوٹے ہوتے ہیں تو اپنے بچے پسند ہے، بڑے ہو جائے تو دوسرے کے پسند ہے۔ ہو سکتا ہے وہ جو جس کو تو پسند کر رہا ہے اس کا ابا تجھ سے بھی زیادہ تانگ ہو۔ یہ معیار غلط ہے۔ آپ اپنے بچوں کو اپنا دوست بناؤ۔ آپ اپنے بچوں کو دوست بناتے کیوں نہیں ہو؟ جتنے والدین بیٹھے ہو آپ دوست بناتے کیوں نہیں؟ پہلے تو یہ بتاؤ نا، اپنی طبیعت میں تمہاری اتنی تلخی کیوں ہے؟ ایسے ہی گالیاں دیتے ہو اپنے بچوں کو؟ ان کو اپنے پاس بٹھا، ان کو خود باتیں سمجھا۔ یہ کسی اگر تو اتنی سختی کرے گا تو یہ تو کسی اور کے دوست بنیں گے، پھر بڑے ہو کر ڈاکو چور لٹیرے اچکے بنیں گے۔ تو کیوں اتنی سختی ہے آپ کی طبیعت میں میری جان؟ جتنے والدین بیٹھے ہو کول اینڈ کول، اپنے بچوں کو اپنا دوست بناؤ اور اپنے پاس بٹھاؤ۔ یہ زمانہ کسی کے پاس بٹھانے کا نہیں ہے، یہ والدین تمہاری بھی ذمہ داری ہے۔ اور اولاد سے میں گزارش کروں گا، بہر صورت تم اپنے والدین کے سامنے نہیں بول سکتے ہو، کیونکہ قرآن مجید نے فیصلہ کیا ہے لا تقل لہما اوف، فرمایا اپنے ماں باپ کے سامنے اوف نہ کہنا، ولا تنہرہما، فرمایا نہ جھڑکنا، وقل لہما قولا کریما، اور جب بات کرنا کریمی والی کرنا۔ کون سی بات کرنا؟ کریمی والی، پیاری بات، محبت بھری بات کرنا۔ ہاں کریمی اس کو کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور فرمایا اپنے ماں باپ کے لیے اپنے محبت بھرے یہ پر، یہ
پھیلا دینا، بازو پھیلا دینا. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ توجہ کرنا ذرا. جب چھوٹا ہوتا ہے نا بچہ تو ماں اور باپ ایسے، او میرا بچہ میرے سینے لگ جائے. فرمایا جب تو بڑا ہو جائے اور تیرے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو جب بھی گھر جایا کرنا تو کم از کم ایسے ہاتھ کھول کے ماں کو سینے سے لگایا کر، باپ کو سینے سے لگایا کر. تو جتنے پیار سے سینے لگائے گا ماں بھی خوش ہو جائے گی، باپ بھی خوش ہو جائے گا. اس کا یہ مطلب ہے. اور میں افسوس سے یہاں کہتا ہوں آج کل کے کئی نوجوان ہیں، یقین کریں ہمارے یہاں پیر مریدی کا بھی ایک رواج ہے. پیر ہونا چاہیے جو شریعت کے مطابق ہو، لیکن آپ پیروں کے ہاتھ چومتے ہیں. پتہ نہیں وہ داڑھی ہے اس کی نہیں ہے، نماز پڑھتا ہے نہیں ہے، شرابی کبابی ہے، وہ جناب دادا گیر ہے، کیا بلا ہے. آج کل ایسے ہی ہے نا، بہت کم ہیں جن کی داڑھی پوری ہو، نمازی ہوں، تلاوت کرنے والے ہوں، لوگوں کو توبہ کی تلقین کرنے والے، یہ بہت کم ہیں. ورنہ دیکھو پیروں کے ڈیزائن ہی بکرے ہیں، تتر رکھے ہوئے، گھوڑے بٹیرے، کتے، گاڑیاں، پراڈو، ہلا للا، یہ پیر ہے. میرے خیال ناراض تو نہیں ہو رہے آپ حضرات؟ ایسی تقریر پر مجھے نہیں لگتا دوبارہ ڈگری والے ڈگری دیں گے مجھے، لیکن میں بات جو سمجھا رہا ہوں یہ پیروں کا کام ہی نہیں جو انہوں نے شروع کر لیا ہے. پیر کا کام تو یہ تھا کہ خود بھی مصلی پر بیٹھتا، نماز پڑھتا، سجدہ کرتا، تلاوت کرتا، مریدوں کو بھی کرواتا. لیکن آج رواج بدلے ہوئے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میرے عزیز، میرے بھائی، میں جو بات آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں ذرا اس بات کو سمجھیے گا. ہم ایسا پیر جو بے نمازی کیا ہے جی، فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا پوتا ہے، فلاں کی نسل میں سے ہے. یار یہ سب کوئی ٹھیک ہے، اس کی نسل میں سے ہے کوئی اس والا عمل بھی ہے؟ یہ تو صرف ان کے گھر پیدا ہو گیا نا تو تم اس کے ہاتھ چومتے ہو. آپ کے سندھ میں میں نے دیکھا ہے پیر کی گاڑیاں بھی چوم رہے ہوتے ہیں اور بیچ میں بیٹھنے والا اس لائق نہیں ہوتا کہ اس کا ہاتھ بھی چوما جائے. تو جن کو پیدا ہونے کے بعد ماں نے بھی نہیں چوما ان کو تم چوم رہے ہو. اس سے بہتر تھا، میری باتیں بظاہر کڑوی ہوں گی مجھے معاف کرنا، اس سے بہتر تھا تم اپنی ماں کے ہاتھ چوم لیتے، اس سے بہتر تھا تم اپنے باپ کے ہاتھ چوم لیتے، اس سے بہتر تھا تم رب کا قرآن چوم لیتے، اس سے بہتر تھا تم مسجد کی دیوار چوم لیتے. لیکن ہماری توجہ اس جانب نہیں ہے. اور میں آپ کو بتلاؤں یہ ماں باپ کی محبت اور خدمت بندے کو کہاں لے کے جاتی ہے. حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اصل نام تیمور بن عیسیٰ ہے. یہ حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے کسی نے پوچھا آپ نے عبادتیں اور ریاضتیں بہت کی ہیں، کوئی ایسی منزل بھی ہے جو آپ نے بڑی جلدی طے کی ہو اور کمال کی ہو؟ تو حضرت بایزید بسطامی کہنے لگے ہاں ہے. کہا کون سی؟ فرمایا میری ماں دمے کی مریضہ تھی، دائمی کھانسی دمہ کہتے ہیں، اور اس کو نیند آ جائے نہ آئے تو نہ آئے، اور جب وہ سو جائے نا کھانسی والا مریض تو جگانا نہیں چاہیے، تھوڑی آنکھ لگ لینے دینی چاہیے. تو کہتے میری ماں نے رات کے وقت مجھے بلایا اور مجھے کہا پانی تو دو مجھے. کہتے ہیں میں پیالہ دھو کے پانی بھر کے جب تک لے کے آیا نا تب تک میری ماں کی آنکھ لگ گئی. اب میں یا تو سو جاتا یا کھڑا رہتا، میں نے سونا پسند نہیں کیا. میں نے کہا میری ماں کو کہیں آواز نہ لگانی پڑے، میں یہیں کھڑا ہو جاتا ہوں. آپ کھڑے ہو گئے. بخارا جیسے شہر کی ٹھٹھرتی ہوئی رات تھی، کڑاکے کی سردی تھی. وہ کہتے ہیں پیالہ گیلا تھا، میرے ہاتھ گیلے تھے، ایسے لگتا تھا میری انگلیاں جم چکی ہیں. تھوڑی دیر کے بعد میری ماں کی آنکھ کھلی، گھنٹہ تھا، 2 تھے، 3 تھے، خدا بہتر جانے. فرماتے جب میں پیالہ دینے لگا نا سرانے، میری ماں نے دیکھا تو بڑی خوش ہوئی. جب میں پیالہ دینے لگا تو ایک حصہ میری چمڑی کا ادھڑ گیا، جم چکا تھا اس مٹی کے پیالے کے ساتھ، اتنی ٹھنڈ تھی. کہتے ہیں میری ماں نے جب لیا، او ماؤں والو ذرا دل سے سننا اس بات کو، کانوں سے تم سنتے ہی رہتے ہو. کہتے ہیں میری ماں نے پیالہ نیچے رکھ لیا اور اپنی یہ جھولی اٹھا دی، اپنا پلو اٹھا دیا اور رو رو کے کہنے لگی باری تعالیٰ تب تک میں پانی کا گھونٹ نہیں بھروں گی جب تک میرے بچے کو تو اپنے ولیوں کی صف میں شامل نہیں فرما لے گا. کہتے ہیں اے لوگو 12 سال میں نے عبادت و ریاضت کی ہے، میں اس منزل پر نہیں پہنچا جہاں میری ماں کی ایک دعا نے مجھے پہنچا دیا ہے. گرامی قدر حضرات، یہ بزم غوثیہ ہے. آپ اگر حضور غوث پاک کو پڑھ کے دیکھیں، آپ نے بھی سب کچھ اپنی ماں سے سیکھا ہے. ماں نے صرف ایک مرتبہ کہا تھا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا. ہائے 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 ہائے، بیٹا جھوٹ نہیں بولنا. ابھی چھوٹی عمر ہے. 40 دینار یہاں بغل میں سیے ہوئے تھے، یہ بغل والی جیب ہی یہاں پر آئی ہے، یہ پہلے یہاں ہوتی تھی. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات.
یہ بازو کے اس حصے میں ہوتی تھی یا اس حصے پہ اوپر بازو رہتا تھا اور بندہ سیو رہتا تھا، آج نیچے ہوتی ہے تو ہر کوئی ہاتھ ڈال لیتا ہے. دیکھ لو کتنا فائدہ ہے. تو یہاں پر 40 دن سلے ہوئے ہیں، راستے میں جا رہے ہیں، ڈاکو آ گئے، سب کو لوٹ لیا. غوث اعظم چھوٹی عمر ہے پر چہرے کا نور بتاتا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ. یہ چہرہ دیکھ کر ایک ڈاکو نے پوچھا بیٹے تیرے پاس کچھ ہے؟ کہاں ہے؟ کیا ہے؟ 40 دینار. 40 تیرے اکیلے کے بعد کہاں ہے؟ فرمایا یہاں ہے. نیچے اتر سواری سے. آپ نیچے اترے، اپنے سردار کے کہا یار اس بچے کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا ہوا ہے. یار اس کے پاس 40 دینار تھے. کتنے دینار تھے؟ تو اس نے بتا دیا میرے پاس ہے. یار چھپائے نہیں، یہ جھوٹ بولتا تو مال بچ جاتا. ڈاکوؤں کا سردار کہنے لگا ہیں یار ایسا بچہ چھوٹی عمر. آگے آپ کے سامنے بیٹھ گیا. کہنے لگا بیٹے تم نے جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ فرمایا میں نے ماں سے وعدہ کیا ہوا ہے، میں کیسے جھوٹ بول لوں؟ میں تو جھوٹ نہیں بولوں گا. اللہ اکبر. اب ولیوں کا بادشاہ ہو، غوث الثقلین، غیاث القونین، پیر پیرا میر میرا، فرد الافراد، سید الاسیاد، قطب الاقطاب، مرجع الاوتاد، دافع الفساد، پیر پیرا میر میرا الشیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی، وڈا پیر. یہ وڈا پیر ہیں. آپ کی زبان ترجمان ہو تو جملے تو اثر رکھتے ہوں گے نا. دل پہ جملہ لگا. کہنے لگے یہ بچے تم نے جھوٹ نہیں بولا اس لیے کہ ماں سے وعدہ کیا ہے اور تو بے وفائی نہیں کرتا؟ کہا نہیں جی ماں سے بے وفائی نہیں ہوتی. وہ رونے لگ پڑا. لوگوں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہتا یار یہ تو ماں سے بے وفائی نہیں کرتا اور ماں کی بات کو بالکل نہیں ٹالتا. تو میں نے تو کلمہ پڑھ کے رب رسول کی باتوں کو نہیں ٹالنا تھا، تو میں تو رب رسول سے بے وفائی کر رہا ہوں. مجھ سے بڑا بدبخت کون ہے؟ کہتا جی میں تو اس بچے کے ہاتھ پہ توبہ کروں گا. ڈاکوؤں کے سردار نے جب یہ کہا نا تو باکوؤں نے کہا اگر تو توبہ کر کے جنت میں جائے گا تو ہم جہنم میں کیوں جائیں، ہم بھی توبہ کریں گے. ماں باپ کی فرما برداری کرنے والے غوث اعظم بنتے ہیں. آج ہماری قوم مار اس لیے کھا رہی ہے، ماں باپ کی باتوں پر ہم توجہ نہیں کرتے ہیں. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی عمر شریفہ جب 18 سال کے قریب ہوتی ہے، توجہ ہے جی سب حضرات کی، اور آپ نے اس وقت تک حفظ بھی کر لیا تھا، علوم مروجہ بھی حاصل کر لیے. ماں کے پاس آئے، فرما بیٹا آپ مرشد کامل تلاش کر. یہ غوث پاک کو کہہ رہے ہیں جو مادر زاد ولی ہے. جب اسے پیر کی ضرورت ہے تو آج کہتے ہیں پیر کی کیوں ضرورت ہے؟ تو میں نے کہا جب غوث پاک جیسے کامل کو ضرورت ہے تو تیرے جیسے جاہل کو کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ نہیں فرما رہے نا؟ تو خدا کا خوف کیا کرو. یہ پیری مریدی کیا ہوتی ہے؟ میں کہا رن مریدی کیا ہوتی ہے؟ میری باتیں ہوتی ہے سیدھی اسٹریٹ فارورڈ، میں گھوم گھما کے بات نہیں کرتا. سمجھ آ رہی ہے؟ یار ادھر آ کے تم بڑی تابعداری کرتے ہو. تو جو کامل پیر ہوتا ہے اس کی تابعداری عقیدے اور عمل میں ہوتی ہے تاکہ خدا بھی خوش ہو جائے، مصطفیٰ بھی خوش ہو جائے. اور یہ روحانی لائن ہے جس کی بندے کو برکت مل جاتی ہے. توجہ ہے سب حضرات؟ گرامی قدر حضرات، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنے والدہ محترمہ سے عرض کی اماں میری پیر تو آپ ہیں. آج کل کئی کہتے ہیں میں مرید نہیں ہوتا. کیوں؟ کہتے ہیں میرا پیر امی ابا ہے. کہتے ہیں نا جی. اگر کوئی بیٹھا تو غور سے سن. غوث پاک نے جب اپنی ماں کو کہا نا میرے پیر تو آپ ہیں، فرما بیٹا عورتوں میں پیر نہیں ہوتا، یہ تو مردوں میں تلاش کیا جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ماں باپ کی عزت کر لیکن پیر کامل ہونا چاہیے تیرا. غوث پاک جیسے مادر ذات ولی کو اگر پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے، حضرت ابو سعید مخزومی رضی اللہ آپ کے ہاتھ میں آپ نے ہاتھ دیا تھا. آپ کے پیر کا نام ہے یہ. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اور آپ کے پیر نے سب کچھ دے کے پتا کیا کہا؟ فرمایا بس یہ ایک لائن ہے ورنہ تو ہم سے بھی آگے کی چیز ہے. بس یہ ایک لائن ہے کہ ہم تیری جوڑ رہے ہیں اور ذمہ داری ہماری لگ گئی ہے، ورنہ تو عبد القادر ہے اور غوثوں کا غوث ہے، کتبوں کا کتب ہے. وجہ کیا ہے؟ ماں باپ کی فرما برداری. حضرات ہم سب کو چاہیے اپنے ماں باپ کی فرما برداری کریں. یہ حضور یہ غوثیہ فورس کا پیغام بھی ہے اور نام بھی اس لیے ہے تاکہ ہم ان کا صرف لنگر نہ کھائیں، ان کے پیغام پر بھی عمل فرمائیں. جہاں تک رہ گئی ماں باپ کی خدمت
تو یہ سچی بات ہے. ماں باپ کو چاہیے وہ اپنی ڈیوٹی پوری کریں, اولاد کو چاہیے وہ اپنی ڈیوٹی پوری کریں. آپ کو پتا ہے ماں باپ کی ڈیوٹی اولاد کے لیے کیا ہے؟ ہمارا آج کل مسئلہ یہ ہے کہ ہم سننا نہیں چاہتے. یہاں صحیح میں بات کہہ رہا ہوں, جو شراب پیتا ہے نا وہ شراب کے خلاف تقریر نہیں سننا چاہتا, جو جھوٹ بولتا ہے وہ جھوٹ کے خلاف نہیں سننا چاہتا, جو سودی ہے وہ سود کے خلاف نہیں سننا چاہتا, جو ملاوٹ کرتا ہے وہ ملاوٹ کے خلاف نہیں سننا چاہتا, جو عورتیں ہیں وہ دوسری شادی کے حق میں تقریر نہیں سننا چاہتی, وہ کہتی شادی ایک ہونی چاہیے جبکہ اسلام نے 4 کی اجازت دی ہے, اگر بندہ انصاف کر سکے تو. وہ یہ نہیں سننا چاہتی. مرد کہتا ہے جہیز کے خلاف نہ تقریر کرنا, میری شادی ہوگی تو 2 ٹرک سامان کے آئیں گے. جو نہیں فرما رہے آپ. ہمارا مرنا یہ ہے, ماں باپ اپنی ذمہ داری سننا ہی نہیں چاہتے. بولی صاحب یہ نہ بس اولاد کو بتا ہماری قدر کریں, آپ کو کچھ نہ بتائیں. سیاستدان سننے نہیں چاہتا میری ذمہ داری کیا ہے, حکمران سننے نہیں چاہتا میری ذمہ داری کیا ہے, پیر سننے نہیں چاہتا میری ذمہ داری کیا ہے, کہتا مجھے نہ بتانا. مولوی سننے نہیں چاہتا میری ذمہ داری کیا ہے, نعت خان سننے نہیں چاہتا میری ذمہ داری. ہمارا مرنا یہ ہے, ہم اپنی ذمہ داری سننا چاہتے ہی نہیں, ہم حق بات سننا چاہتے ہی نہیں. اور جب نہیں سن رہے تو حالات تمہارے سامنے ہیں. آواز سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ ہمارا اصل مرنا یہ ہے. اور پھر اگلی بات بھی توجہ طلب ہے. نبی پاک علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا, حدیثوں کا مفہوم ہے, مفہوماً عرض کر رہا ہوں. فرمایا ایک وقت آئے گا لوگ گناہوں کے نام بدل بدل کر کریں گے گناہ, اور وہی گناہ ہوں گے لیکن نام بدل دیں گے صرف اپنی تسکین کے لیے. اب دیکھیے لوگ شراب پیتے ہیں, اللہ بچائے, سب مسلمانوں کو بچائے, لیکن جو بے غیرت پیتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو ڈرنک کر رہے ہیں. وہ شراب نہیں کہتے, وہ ڈرنک نام بدل دیتے ہیں. توجہ ہے. اسی طرح جو سود کھاتے ہیں, اپنی ماں سے 36 بار زنا کرنے سے بھی بدتر کام ہے یہ, روایتوں میں. اور جو سود کھاتے ہیں, اللہ نے فرمایا میرا اعلان جنگ ہے. 2 چیزوں کے خلاف اللہ نے اعلان جنگ کیا, ایک سود کھانے والے کے خلاف, دوسرا اللہ کے ولیوں کے دشمن کے خلاف. اعلان جنگ ہے. اب جو سودی ہے تو وہ سود کو سود نہیں کہتا, وہ کہتا یہ تو انٹرسٹ ہے, اس نے نام ہے سود. بینک میں چلے جاؤ, سودی اگر اکاؤنٹ کھلوانا ہو وہ اس پہ کہتے ہیں, اس کو سودی نہیں کہتے, کہتے سیونگ. توجہ نہیں کر رہے آپ حضرات, ہے گناہ, ہے حرام, نام بدل دیا ہے. توجہ ہے سب حضرات کی. آج کل جتنے نوجوان لڑکیاں لڑکے یہ بدکاریوں کے لیے, زنا کے لیے جاتے ہیں بغیرت, اور اپنی دنیا آخرت برباد کرتے ہیں, یہ اس کو زنا نہیں کہتے, کہتے ہم ڈیٹ پر گئے تھے. انہوں نے نام بدل دیا. نفس ہے نا نفس, یہ گھڑ گھڑ کے دلیلیں دے رہا ہے. میرے نبی نے جو 1400 سال پہلے کہا تھا ہوگا گناہ لیکن نام بدل دیں گے, یہ مفہوماً بتا رہا ہوں, گناہوں کے نام بدلے ہوئے ہیں. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ دین پر تنقید کرتے ہیں, مولویوں کو پیروں کو گالیاں تک نکالتے ہیں, صحیح لوگوں کو, غلط کو جتنا مرضی دباؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں, صحیح کو اب ہوتے وہ دین کے مخالف ہیں لیکن کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. اور تیری تو اپنی اصلاح نہیں ہے, تو تو خود داڑھی منڈا ہے, تو تو خود بے نمازی ہے, تجھے تو خود نہیں پتا سنی وابی شیعہ دیوبندی ہوتا کیا ہے, ہر برتن میں منہ ڈال لیتا ہے, تو کیا ہماری اصلاح کرے گا؟ بات سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی آپ حضرات کو؟ میرے عزیز میرے بھائی, صرف نام بدل لیا, اپنے آپ کو مسلح کہہ دیا. اور جتنے یہ آج کل ٹی ویوں پر بیٹھے ہیں یہ موٹیویشنل اسپیکر, میں کہا جاؤ اسپیکر دے منہ آڑیا, تجھے کیا پتا موٹیویشنل اسپیکر کیا ہوتا ہے؟ خود بے عمل ہے اور لوگوں کو سکھا رہا ہے. مارننگ شو صبح کے وقت لگتے ہیں, جو کنجر خانہ ہوتا ہے وہاں پر سکھایا جاتا ہے, اور وہاں پر جو مہمان عورتیں بلائی جاتی ہیں, یہ جی ایکٹر آ گئی ہیں. ایکٹر کہتے ہیں ڈرامے باز کو. ہمارے ہاں کو ڈرامہ کر کہتا ہے بھائی ڈرامہ کرتے ہو, پکڑ کے لمبا کرو اس کو, اور وہاں جو ڈرامہ کرے اس کو 4-4 لاکھ روپے مہینے کی تنخواہ دیتے ہیں. اور مارننگ شو کے اندر عورتیں آ رہی ہیں, موضوع ہے گھر کیسے بسایا جائے. اب جس کو مہمان بلایا ہے کہ تم بتاؤ, کہتی ہے میں بتاؤں گی گھر کیسے بسایا جائے, کیسے خوش رہا جائے, کیسے بچوں کی تربیت. تو میں نے پوچھا بھی آپ کے کتنے بچے ہیں؟ نہیں مجھے 5 مرتبہ طلاق ہو چکی ہے. او بیٹھے ہو, یہ ہے ڈرامے بازی, یہ ہے اصل بات.
لوگوں نے نام بدل دیے نا, گناہ ہے نام بدل دیے. اللہ اکبر. اگر کوئی کوٹھے پہ ناچے تو اس کو کنجری کہہ دیتے ہیں. میں نے کہا جس کے لیے ناچ رہی ہے وہ کون ہے؟ اب چپ ہو گئے سارے. ناچنے والی کو تو تم نے کہہ دیا, جو دیکھنے والا ہے اصل کنجر وہ ہے. وہ نہ جاتا کیسے ناچتی وہ؟ اب بات سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اگر اسکول گورنمنٹ میں ناچے تو یہ جی پارٹی ہو رہی ہے, گورنمنٹ کے کہنے پہ ناچے تو فیسٹیول ہو رہا ہے, ٹی ویوں میں ناچے تو سٹار بن گئی ہے. کیا تماشے, تم نے نام بدلے ہوئے, کرتے گناہ ہو اور نام بدل دیے اپنی تسکین کے لیے. خدا کا خوف کرو. اور لوگ رشوت کھاتے ہیں, پہلے رشوت تھی اب اس کا نام بدل دیا چائے پانی. ہاں اب چائے پانی ہے, پھر اس کا نام بدل دیا انعام. ہاں اب انعام چل رہا ہے, پھر نام بدل دیں گے خرچہ. کیا ڈرامے کرتے ہو یار, ہے رشوت ہے حرام. مجھے نہیں لگتا کہ دوبارہ آپ مجھے بلائیں گے. بڑی اوکھی تقریر میں نے شروع کر لی ہے آج, تو جو ہے حضرات آپ کی. لیکن میں جو بات ہے وہ تو میں سچی کا آپ کو پتا, میں تو حضرت عطار کا مرید ہوں نا. ہم تو سیدھی بات کرنے کے عادی ہیں, پسند آئے سبحان اللہ, نہ آئے ڈبل سبحان اللہ. ہم نے, میرے ذہن میں کوئی شخصیت نہیں ہے جس کو میں ٹارگٹ کر رہا ہوں, واللہ بخدا. میں صرف بتا رہا ہوں کہ لوگ گناہ کرتے ہیں, نام بدل دیتے ہیں. یار گناہ کو گناہ تو رہنے دو نا. تم نے تو گناہ کو بھی ایک سعادت سمجھ لیا ہے. خدا کے بندو ایسا نہ کرو. اللہ اکبر. میرے عزیز, میرے بھائی, جب بندہ حق بات سننا نہ چاہے, اپنی ذمہ داری سننا نہ چاہے اور گناہوں کو اچھے نام دے دے, آپ کیا تصور کریں گے؟ معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی؟ کبھی اصلاح نہیں ہوگی. لیکن ہمیں کوشش جاری رکھنی ہے. ذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. فرمایا ایمان والے کو نصیحت کرتے رہو, کیونکہ نصیحت کرنا ایمان والے کو فائدہ دیتا ہے. اس لیے آپ کو نصیحت کر رہے ہیں. اب ماں باپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ یہ سننا تو نہیں چاہتے, لیکن پہلی ذمہ داری پتہ کیا ہے؟ آپ میں سے کئی بندے آج پہلی مرتبہ یہ سنیں گے. اہل علم کو تو پتہ ہے, علماء کو. آپ کے لیے نئی بات ہے. والد کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اپنے بچوں کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرے. یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے. نبی پاک سے پوچھا گیا عورت جب پسند کی جائے تو کیا کیا دیکھا جائے؟ فرمایا لمالہا ولحسبہا ولدینہا ولجمالہا. مال بھی دیکھو, خاندان بھی دیکھو, حسن و جمال بھی دیکھو, کردار و کریکٹر بھی دیکھو, اور سب سے بڑھ کر دینداری دیکھو. فرمایا اگر کسی نے اس لیے شادی کی کہ بڑے مالدار ہیں, ذلیل ہو جائے گا, غریب ہو جائے گا. اس لیے کی کہ خاندان بڑا ہے, ذلیل ہو جائے گا. اس لیے کی کہ سونی بہت ہے, فرمایا اللہ حسن ضائع کر دے گا. اور اگر اس لیے کی کہ دیندار ہے, اللہ حسن بھی دے گا, مال بھی دے گا, عزت بھی عطا فرما دے گا. سب سے پہلی ذمہ داری ابا جی, وہ بننے والوں تم تو سن لو نا, اچھی ماں کا انتخاب کیا جائے. ماں دیندار ہونی چاہیے. اور کئی ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس پیو دادا کی جائیداد ہوتی ہے نا, خود تو کمایا نہیں ہوتا, اور پیو دادے کی جائیداد پتہ نہیں انہوں نے حرام کی اکٹھی کی ہے یا انگریزوں کے کتے نے ہلا کے بنائی ہے. یہ تو ہمیں بھی نہیں نہ پتا. وہ بیٹھے ہو, وہ جو جائیداد ہے جس پر تم بدماشیاں کرتے ہو, 20-20 گارڈ رکھے ہوئے ہیں, جب جاتے ہو تمہاری مونچھ یہاں پہ ہوتی ہے, پتا چلے گا پتر تیری فرعونیت ساری نکل جائے گی جب قبر میں جائے گا. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ یہ پھر اپنے ڈیروں پر ناچ گانے کی محفلیں, شراب کباب, بازاری عورتیں بلاتے ہیں, اور پھر کسی کا ٹھمکا پسند آ جائے تو اسے شادی کر لیتے ہیں. ایسی ناچنے والی سے جو بچے پیدا ہوں گے وہی تو جیل میں بنیں گے. اوے بولو تے صحیح نہ یار. ایک منٹ بھائی, ایک منٹ. ویسے تو پتہ نہیں اتحاد ہوگا یا نہیں, نعرے میں اتحاد تو ہونا چاہیے نا. نعرہ تکبیر. دائیں بائیں دیکھو 3-4 چہرے ابھی بھی چوپ شاہ بنے ہوئے ہیں, ان کو بولو ثواب ہوتا ہے. نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, ہر صحابی نبی. توجہ ہے, تاجدار ختم نبوت.
پتا تو چلے نا کھڑے سنی بیٹھے ہوئے ہیں بھائی جان. کیوں بھائی کو بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بازاری عورتوں سے شادی کر لیتے ہیں اور پھر توقع کیا ہوتی ہے کہ بچے جو پیدا ہوں نا سارے اللہ کے ولی ہوں. میں کہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تسی نہیں مڑ کے مینوں سد دے لیکن آج تے سنو نا. یہ میں ویسے کہتا ہوں عاشقان مصطفیٰ حق سننے کی طاقت رکھتے ہیں. یقین فرمائیے یہ تو بڑے عرصے سے طلحہ بھائی ہمارے پیچھے تھے کہ جب بھی آپ کا یہاں کا دورہ ہو تو آپ ہمیں ٹائم دیں. تو میں نے وعدہ کیا ہوا تھا تو ہم چلے آئے. انشاءاللہ زندگی نے جب کبھی وفا کی آئیں گے. کسی کو درد ہوتی ہے ہماری تقریر کی تو اللہ کر کے ہارٹ اٹیک ہو, ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ ہم تو حق بیان. لنگر حسین کا کھایا ہے تو حلال نہیں کروں گا. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مسئلہ کھل کے بیان کرو. میری جان میرے عزیز, والد کے لیے سب سے پہلا حق یہ ہے کہ وہ اچھی ماں کا انتخاب کرے. اور دوسرا حق سنو تاکہ یہ مسئلہ حل ہو جائے. دوسرا حق یہ ہے والدین کے لیے, جب سے عورت امید سے ہو جائے بالخصوص اس وقت سے لے کر ولادت تک, ماں کو چاہیے نیکیاں کرے اور باپ کو چاہیے ہمیشہ حلال کھلائے. آواز کمزور ہو گئی ہے جناب. ہمیشہ حلال کھلائے. حلال کھلاؤ گے تو بچے خود بخود حلالی پیدا ہوں گے. یہ دوسرا حق ہے. یہ سنا ہے نا ماں کی گود دین کی پہلی درسگاہ ہے. بھائی جان ماں کا پیٹ پہلی درسگاہ ہے. غوث اعظم جب پیدا ہوئے نا, ادھر دیکھیں میری طرف فرنٹ سیٹوں والے ادھر, یہ بچے جو ہے نا ان کو ذرا اے پتر آگے جے تہاڈا حکیم کھتیے 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 سٹی ہے دیکھ کہے کرے ہونے بہ جانا ہے. سبحان اللہ فرمائیں گے پیار کے ساتھ. ان کو بٹھاؤ بھائی, یہ پارٹی ٹھیک نہیں ہے. بس بٹھاؤ ان کو, بات کوئی نہ کرنے دے اس کو, کیونکہ اتنی پیاری باتیں ہو رہی ہیں تو توجہ بٹ رہی ہے. اور میں تو تمہارے ابا جی کا حق بتا رہا ہوں. کیا ہے بولو ذرا سبحان اللہ پیار کے ساتھ. اب یہ سنیں گے تو فائدہ ہوگا نا. حضور غوث پاک جب پہلے دن مدرسے پڑھنے کے لیے گئے, 4 سال عمر شریفہ تھی. کتنے سال؟ استاد نے کہا کہ گھر سے پیغام آیا ہے کہ عبد القادر تم نے قرآن پڑھنا. جی ہاں. فرمایا پڑھ بسم اللہ. اب مجھے کہنا نہ پڑے. غوث پاک نے بسم اللہ پڑھ کے 18 سپارے پڑھ ڈالے. کتنے سپارے؟ اللہ اکبر. اب کوئی کہہ سکتا ہے یہ تو کہانی ہے. میں کیا تیرا پیدا ہونا بھی کہانی ہے. ہاں یہ بہت بڑی کہانی سے تو پیدا ہوا ہے, تجھے اس لیے یہ سمجھ میں نہیں آتا. ورنہ یاد رکھ بخاری شریف میں, ادھر دیکھنا میری طرف, بخاری شریف میں ہے ایک نا بنی اسرائیل کا ولی تھا جریج. اس کو نا اس کی ماں نے آواز دی. یہاں ماں باپ کی شان بھی سن لیجئے. ماں نے آواز دی تو وہ نفل پڑھ رہا تھا. اب وہ کہتا ہے کہ میں نفل پڑھوں, اللہ کی عبادت ہے, یا ماں کو جواب دوں. کہتا ہے چلو نفل پڑھ کے جاتا ہوں. ماں بیچاری غصے ہو گئی. ماں کو پتہ نہیں تھا کہ بیٹا نفل پڑھ رہا ہے. ماں نے کہا اللہ تجھے کسی بازاری عورت کا منہ دکھائے, تم نے میری بات نہیں سنی. ایسا چپ کر کے بیٹھا ہے. اب یہ قبولیت کا وقت تھا اور دعا ہو گئی قبول. اس لیے اپنی اولاد کے لیے کبھی غلط دعا نہ کرنا, اچھی دعا کیا کرو. جتنا بھی غصہ ہو اچھی دعا کیا کرو. اب ہوا کیا, حضرت جریج بہت بڑے اللہ کے ولی تھے. لوگ جب ان کے پاس آتے ایک جم غفیر لگ جاتا. لوگوں کے دلوں میں حسد پیدا ہو گیا کہ لوگ بزرگوں کے پاس کیوں جاتے ہیں. تو اس وقت بھی ایک پارٹی پیدا ہوئی جنہوں نے کہا بابوں کے پاس کیوں جاتے ہو, بابے تے شاہی کوئی نہیں, ہاں ان کے پاس کیوں جاتے ہو. اب میں نے کہا یہ جملہ بولنے والوں, تم کہتے ہو بابے شاہی کوئی نہیں, تیرا ابا تے ہے ہی کوئی نہیں. یہ اس بندے کے لیے پیغام دینا میرا ضروری ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا اس وقت انہوں نے, یہ بزرگ ہے, بزرگوں کی دشمنی بڑی پرانی ہے, ٹھیک ہے. وہ دشمن, انہوں نے کہا اس نا بزرگ کو کسی طرح ہم نے نا دنیا کے سامنے رسوا کرنا ہے. انہوں نے ایک عورت تیار کی. اس عورت کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا ناجائز. انہوں نے بڑے پیسے دے کے, بازاری عورت تھی, اس کو تیار کیا. اس نے شور مچا دیا کہ یہ جو جریج ہے نا, جریج جو یہاں جنگل میں بیٹھ کر عبادت کرتا ہے, اس نے کہا اس نے میرے ساتھ بدکاری کی, یہ اس کا بچہ ہے. پورے شہر والے لوگ آئے بغیر تحقیق و تصدیق کے, انہوں نے سارا عبادت خانہ گرا دیا, اس کو بڑا مارا.
وہ چپ کر کے بیٹھا رہا. جب سارے لوگ کہنے لگے, ایک بندہ سیانا بھی تھا ان میں, یار ایک بولتا نہیں, پوچھو تو صحیح مسئلہ کیا ہے. اس نے کہا یار تم نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں, اب میں تمہیں کیا بتاؤں, تم نے جو کرنا تھا کر دیا ہے. عورت آ گئی ہے, اس کا بچہ ہے. انہوں نے کہا تو کوئی بولنا چاہتا ہے. اب بچہ تھا چند دنوں کا. اس جریج نے جو بات کی اللہ کے ولی نے, بخاری شریف میں ہے, پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا یار میں بتاؤں گا تو تم نہیں مانو گے, اگر میری ماننی ہوتی تو تم یہ آگ ہی لگاتے. انہوں نے کہا اگر یہ بچہ بتائے میں کس کا ہوں, یہ بچہ بولے تو پھر. ان کا ہے بچہ, یہ کیسے بولے گا؟ اس نے کہا جناب ٹھیک ہے تم مجھے نہیں سمجھ سکے, لیکن اس بچے کو تو پتا ہے نا کہ میں اللہ کا ولی ہوں. اس نے کہا بتا بھی بچے میں کس کا پتر ہوں, بتا تو کس کا بیٹا ہے. وہ چند دنوں کا بچہ, 2 دن کا تھا, 4 کا, 5 کا, بخاری شریف میں ہے. اور کہانی کہنا لیا سر, وہ بچہ کہنے لگا میری ماں جھوٹ بولتی ہے, جریج نے میری ماں سے بدکاری نہیں کی, فلاں بکریاں چرانے والا میری ماں کا یار تھا, وہ میری ماں سے بدکاریاں کرتا تھا, میں اس کا نطفہ ہوں. لوگوں نے اس عورت کو سزا دی, مارا, اور اس کو کہنے لگے اگر تو چاہے تو سونے کا تیرا یہاں عبادت خانہ بنا دیں. اس نے کہا نہیں, اللہ کا یہ شکر ہے کہ اس نے مجھے سرخرو کر دیا, میرے لیے سونا چاندی سارا ہی آ گیا ہے. اب جو کہتا ہے کہ غوث پاک نے 18 سپارے کیسے پڑھے, میں نے کہا اگر بنی اسرائیل کا چھوٹا بچہ بول سکتا ہے تو محمد مصطفیٰ کی نسل کا چھوٹا بچہ عبد القادر کیسے نہیں بول سکتا ہے؟ بولو نا سبحان اللہ. یہاں پر علماء تفسیر نے لکھا ہے, شارحین نے, کہتے ہیں لوگوں ماں باپ کو کبھی ناراض نہ کرنا, جب بھی بلائیں آ جانا, یا فوراً ان کی بات. علماء نے یہاں تک لکھا بندہ فرض پڑھ رہا ہو اور ماں باپ آواز لگائیں تو آپ جواب نہیں دے سکتے چونکہ فرض ہے. نفل اور سنت پڑھ رہا ہو, ماں باپ آواز لگائیں تو آپ توڑ کے ماں باپ کو جواب دے دیا کرو. پتہ ہے آپ کو اس مسئلے کا؟ نہیں. ایسی یہ چند بندوں کو پتہ ہے جو دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں جاتے ہیں. یہ 17-18 نومبر کو پورے پاکستان میں یہاں سے بھی سفر کریں گے 18 نومبر کو. تو یار اگر آپ بھی قافلوں میں جائیں دعوت اسلامی کے ساتھ تو کیسا رہے گا یار, اور مدینہ مدینہ ہو جائے گا یار. یہاں پر فیضان مدینہ بھی ہوگا, وہاں بھی جایا کریں, اپنے بچوں کو داخل کروائیں. میری ملت کے جتنے علماء یہاں بالخصوص سیدی صاحب قبلہ بیٹھے ہیں, دوسرے ہیں, اگر ان کے ادارے ہیں تو یہ بھی میرے ادارے ہیں, تعاون فرمائیں گے. صحیح العقائد علماء کے ساتھ محبت فرمایا کریں. جتنا پیسہ اور جتنے دانے اور جتنی بھینسیں بکرے پیروں کو دیتے ہو نا, کبھی مدرسے کو بھی دے لیا کرو. مشکل بات پہ نہیں بولے ہیں. وہ تو سائیں ہوتا ہے. میں نے کہا اصل سائیں امام ہوتا ہے. یہ میں آپ کو صحیح کہا, اصل سائیں تمہارا امام ہوتا ہے. بہرحال اللہ سمجھنے کی توفیق بخشے, بات دور نہ چلی جائے. علماء نے لکھا ہے دیکھو جریج تھا نا, جریج اتنا بڑا ولی تھا, لیکن پھر بھی ماں کی دعا ولی سے بڑھ گئی ہے. ولی جتنا بھی بڑا ہو ماں باپ کا قدردان رہنا چاہیے اس بندے کو. اب سمجھ آ رہی آپ؟ تو جو کہتے ہیں کہانی ہے چھوٹا بچہ کیسے بولے گا, میں نہیں مانتا. میں کہ اسی بھی تینوں اپنے ابے دا نہیں مان دے, تو بھی کسی بھول میں نہ رہنا, تو ولیوں کا دشمن ہے. اب سمجھ رہے نا میں کس کو کہہ رہا ہوں؟ اتنی تو میری ذمہ داری بنتی. اگر اس کا کوئی فالوور بیٹھا, یقین کرو پورے شہر کا سب سے بڑا بدتمیز ہوگا. انسان کا بچہ کبھی فالوور نہیں بن سکتا, کیونکہ انسان کا بچہ بے ادب ہوتا ہی نہیں ہے. اب سمجھ آ رہی ہے؟ توجہ آپ کی پھر موبائل کی جانب ہو رہی ہے. اگر آپ میری طرف کریں تو میں آپ کی جان چھوڑنے والا ہوں. ٹائم جو تھا اس سے کچھ اوپر ہو گیا ہے, لیکن میں تھوڑا اور اوپر جانے کا ارادہ رکھتا ہوں. اللہ اکبر. ذرا غور فرمائیں آپ حضرات, گرامی قدر حضرات. یہ جو ماں باپ کی ذمہ داری ہے, پہلی ذمہ داری اچھی ماں کا انتخاب, دوسری ذمہ داری حلال کمانا حلال کھانا. توجہ ہے؟ تیسری ذمہ داری بچے پیدا ہو جائیں تو اچھا نام رکھنا. یہ کالو, ڈبو, سجو, کھبو یہ نام نہیں رکھنے چاہیے. اچھا نام رکھو, ہاں اچھا نام رکھو بھائی جان. اچھی ماں کا انتخاب بھی کرو اور اچھا نام بھی رکھو, چونکہ نام کا بھی اثر ہوتا ہے. اور نام کیسا رکھنا؟ ہمارا پبلک ڈیلنگ والا معاملہ ہے. اب تو میں واٹس اپ وغیرہ جو ہے میں نے اپنے نمبر سے ہی ڈیلیٹ کر دیا ہوا ہے. بہت جس کا جی چاہتا تھا واٹس اپ, ہم نے تو ویسے ہی بنا کر جان چھڑاؤ یار, کیا بلا ہے, سارا ٹائم ضائع ہو جاتا ہے. لوگ فون کرتے بچہ پیدا ہوا ہے, جی مبارک ہو, نہیں نام بتاؤ.
عبداللہ نام رکھا نہیں, کوئی نیا نام بتاؤ. ابے نیا, میں نے فیکٹری بنائی ہوئی ہے, میں کو سال کے بعد کوئی نیا پروڈکٹ دیتا ہوں. بیٹھے ہو. اصل شرعی مسئلہ یہ ہے, فرمایا اچھوں کے نام پر نام رکھنا چاہیے. بس سمجھ آ رہی ہے ہمیں؟ اچھا, ہمیں مصطفیٰ بھی اچھے لگتے ہیں, مرتضیٰ بھی اچھے لگتے ہیں, ابو بکر بھی اچھے لگتے ہیں, عمر بھی اچھے لگتے ہیں, عثمان بھی اچھے لگتے ہیں, علی بھی, حسن بھی, حسین بھی, ابو ہریرہ بھی, معاویہ بھی, سفیان بھی. ہم اس لیے سب کے نام پہ رکھ لیتے ہیں. حدیث شریف میں ہے عبداللہ اور عبد الرحمن, اللہ کو بہت پسند ہیں یہ نام. توجہ ہے. اور جو نام محمد رکھے, ہائے ہائے ہائے, فرمایا قیامت والے دن اسے بھی پکارا جائے گا, اس کے ماں باپ کو بھی. جس نے نام محمد میری محبت کی وجہ سے رکھا تھا, آج جنت میں چلا جائے. مجھے اللہ نے 2 بیٹے دیے ہیں, میں نے دونوں کا نام محمد رکھا ہے. پکارنے کے لیے ایک کا نام دانیال رکھ دیا, دوسرے کا نام حذیفہ رکھ دیا. بس نام محمد ہے. اور یہ فضیلت میں نے اعلیٰ حضرت کے ملفوظات میں پڑھی تھی. تو آپ کے اگر بچے پیدا ہو, نام محمد. امام غزالی, آپ کا نام بھی محمد تھا, باپ کا بھی, دادے کا بھی, پردادے کا. محمد بن محمد بن محمد بن محمد غزالی, 4 پشتوں کے نام محمد ہی تھے. اب بیٹھے ہو تو یہ کہنا اچھا نام, نیا نام بتا. ہمارے پاس کہاں آئے نئے نام بھائی, اچھا نام رکھا. یہ تیسرا حق ہے. جاگ رہے ہیں تو چوتھا حق بھی بتا دوں. فرمایا ان کو قرآن و حدیث کی تعلیم بھی دیں. یہ چوتھا حق ہے اولاد کے لیے. اسکول کے لیے کتنی کوشش کرتے ہو, سویرے رکشہ, شام رکشہ, ٹیوشن, ساری فیسیں, سوٹ بوٹ, لنچ باکس, جیب میں منی, سب کچھ. دین کے لیے قاری صاحب گھر آ کے 15 منٹ پڑھا دینا. بیٹھے ہو, زیادتی نہ کرو, زیادتی نہ کرو. ہم اپنے پاؤں پہ کلاڑا خود مار رہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. یہ 4 حق ہیں جو باپ کو اولاد کے لیے پورے کرنے چاہیے. بیٹیاں بڑی ہو جائیں تربیت کر کے شادی کر دے. بیٹے بڑے ہو جائیں, جب بھی بالغ ہو جائیں اس کے بعد. اب ہمارے یہاں ایک بہت بڑی غلطی یہ ہے, جب کوئی کام کرے گا پیسہ آئے گا پھر شادی کریں گے. اسلام کے مطابق یہ نظریہ ہی غلط ہے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ نبی پاک علیہ السلام کی حدیثیں پڑھ کے دیکھ لو. حدیثوں کا یہ مفہوم ہے. نبی پاک یہ فرمایا کرتے تھے, اگر چاہتے ہو رزق مل جائے تو شادی کرو, تمہیں رزق مل جائے گا. میرا خیال نہیں میں سمجھا نہیں سکا آپ حضرات کو. ہم کہتے ہیں رزق پہلے مل جائے, نوکری پہلے آ جائے, پھر شادی کریں گے. اور حدیثیں یہ بتاتی ہیں شادی کرو تمہیں رزق مل جائے گا. لیکن وہ شادی کی بات ہے نا, ہمارے یہاں شادی تھوڑے ہوتی ہے. ہمارے یہاں تو ڈرامہ ہوتا ہے سارا. ڈول والے الگ ہوتے ہیں, میراسی الگ ہوتے ہیں, ڈوم الگ ہوتے ہیں. بیٹھے ہو. پاکستان میں شادی رکھ لو, چاچے روٹھ گئے, مامیاں روٹھ گئیں, ماسیاں, یہی ڈرامے ہوتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے؟ اور شادی ہوتی کیسے ہے اسلام میں؟ بچی اور بچہ ہو, 1-2 گواہ ہوں, اور وہ کہے میں تجھے قبول, میں تجھے قبول, حق مہر, شادی ہو گئی. تمہیں تو جب تک مہندیاں نہ کرو, براسی نہ نچواؤ, ڈھول نہ کھڑکاؤ, پورے محلے کو ذلیل نہ کرو, تمہیں تو سکون ہی نہیں آتا. جب تک میرج ہال بک نہ کرو تمہیں تو سکون ہی نہیں آتا. تمہیں کس نے کہا اس طرح شادی ہوتی ہے؟ یہ ڈول ڈمک کے جوان بچیاں جن کو سارا سال چھپا کے رکھتے ہو, شادیوں پر سارے معاشرے اور کیمرے والوں کے سامنے آپ ساری پیش کرتے ہو, ان کو شرم نہیں آتی ہے ہمیں؟ یہ مسلمان ہیں ہم. گانے چل رہے ہیں اور اسلام کا بھی یاد آتا ہے. جب نکاح کرنا ہے یا لڑکی کو گاڑی میں بٹھانا ہے تو سر پر قرآن رکھ دیتے ہیں, ہم قرآن کے سائے میں بھیج رہے ہیں. تو میں نے کہا پچھلے 8 دن جو بے غیرتی فرمائی ہے آپ نے وہ کیا تھی؟ انشاءاللہ آپ نہیں بلائیں گے, لیکن آج سن لو بھائی جان, آج سن لو, یہ ڈرامے بند کر دو. طریقہ ہی غلط ہے ہمارا. گرامی قدر حضرات, صرف نکاح ہے, یہ باقی سارے خرچے ہم نے ڈالے ہوئے ہیں. کارڈ چھپانے کے لیے 3-3 لاکھ روپیہ لگتا ہے جناب, کارڈ چھپانے کے لیے. منہ ہی ویکھ اپنا عیدی کارڈ, بلے او بلے, اے دا شراحتی کارڈ پتہ نہیں کیویں بنے ہیں, اس کے لیے اتنے خرچے کر رہے ہو. خدا کا خوف کرو یار. کبھی یاد کرو گے کو مولوی آیا تھا,
آمین بھائی جان آمین. اپنے بچوں کی تربیت, بچیوں کی, یہ ہمارا حق ہے. ہمیں پتہ ہی کو نہیں ان باتوں کا. قرضے اٹھاتے ہیں, شادی کھانے والے کھا کے چلے جاتے ہیں, یہ پیچھے سے لڑ رہے ہوتے ہیں, اور 1 مہینے کے بعد کہتے ہیں یہ ہماری بہو تو چڑیل آئی ہے, جب سے آئی ہے بے برکتی ہو گئی ہے. ارے بابا بے غیرتی تم نے کی ہے, کنجر تم نے بلائے تھے, خسرے تم نے نچائے تھے, فائرنگ تم نے کی تھی, علاقے کے شرابی تم نے بلائے تھے. ماں باپ کا کبھی نام لے کر نہیں پکارنا, ان کے آگے نہیں چلنا, ان کی اجازت سے پہلے بیٹھنا نہیں, ان کی اجازت کے بغیر گفتگو نہیں کرنی, جس چیز کی ضرورت ہو پوری کرنی ہے, ان کا احترام کرنا ہے, ان کے سامنے اونچا نہیں بولنا, اف نہیں کہنا. یہ اولاد کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ماں باپ کے حق پورے کریں, اور مرنے کے بعد بھی ماں باپ کے کچھ حقوق ہیں جو پورے کرنے ہوتے ہیں. جاگیے وہ بھی سنا دیتا ہوں. نبی پاک سے جب پوچھا گیا جب ہمارے ماں باپ فوت ہو جائیں تو پھر بھی کچھ حق ہیں, فرمایا جی ہاں ہیں. کیا؟ فرمایا الصلاۃ علیہما, سب سے پہلے ماں باپ پر جنازہ پڑھنا ہے. یہ مرنے کے بعد ماں باپ کا پہلا حق ہے. جتنے بیٹھے ہو ذرا غور کرو, آتا ہے جنازہ؟ آتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں آتا تو پھر میرا خیال ہے پہلے ہی مر جاؤ. ہاں آتا تو ہے نہیں, مر جاؤ. امی ابے کا تمہیں کیا فائدہ؟ یہ جو 6 فٹ کی لاشیں پھرتی ہیں ان کا کیا فائدہ امی ابے کو؟ جنازہ تو آتا نہیں ہے. اب کئی مسکرا رہے ہیں, یہ تو رونے والا مقام ہے, اور ماں باپ تمہارے لیے بھی رونے والا مقام ہے. تم نے اپنی اولاد کو پلازے بنا دیے, بلڈنگیں, دکانیں, جائیدادیں بنا دی ہیں, تم اپنی اولاد کو جنازہ نہیں سکھا سکے؟ جب مرے گا نا تیری آنکھیں تب کھلیں گی ابا, تب تیری آنکھیں کھلیں گی. پہلا حق جنازہ پڑھنا. دوسرا والاستغفار لہما, فرمایا دوسرا حق یہ جب بھی یاد آئے اپنے ماں باپ کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دینا ہے. پتہ چلا جنازہ الگ ہے, دعا الگ ہے. تو یہ جو تماشا ہوتا نہیں جنازے کے بعد دعا نہیں ہوتی, بیچ میں ہی ہوتی ہے, تو بیچ والی کدھر گئی؟ اب جنازہ الگ ہے, دعا الگ ہے. آ گئی جی, سامنے نظر آ گئی. اللہ اکبر. تیسری بات فرمایا وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا, اپنے ماں باپ کے وعدے پورے کرو. ماں نے جو اپنے بہن بھائیوں سے وعدے کیے, باپ نے جو اپنے بھائی بہن دوست احباب سے وعدے کیے, پورے کرو. ہمارے یہاں بسا اوقات اعلان ہوتا ہے جنازوں میں, ہمارے باپ سے کسی نے کچھ لینا دینا ہو تو ہم وارث حاضر ہیں, اعلان ہو گیا. اب وہ 40 دنوں کے بعد کسی نے ہمت کی جانے کے لیے, بھی آپ کے ابا نے میرا 10,000 دینا تھا. کہہ رہا نہیں یار ابا نے مجھے تو نہیں بتایا تھا. ابا نے تو تجھے مرنے کا بھی نہیں بتایا تھا. خدا کا خوف کرو یار. تو وہاں پر جنازے پر یہ فائر مارا کیوں تھا؟ اللہ اکبر. جھوٹ نہ بولا کریں, بددیانتی نہ کیا کریں, غلط بیانی نہ کیا کریں. ہمارے اکثر کام غلط ہے, یقین کریں. ادھر دیکھیں, مر جائے بندہ تو ہم کندھا دینے چلے جاتے ہیں, زندہ بندے کی ٹانگیں کھینچتے رہتے ہیں. زندہ کو کندھا دینا. مرنے کے بعد برادری والے روٹی میری طرف سے ہوگی. میں نے کہا جب بیمار تھا تب بھی کہا تھا دوائی میری طرف سے ہوگی. یہ روٹی تم دے رہے ہو علاقے کی لعنتوں سے بچنے کے لیے کہ کیا کہیں گے ان کے رشتہ دار, روٹی کی 2 دیگیں نہ پکا سکے. تو رب کی لعنتوں سے کس نے بچنا ہے؟ اگر یہ بیچارہ بیمار تھا, اس کو ضرورت تھی تو کہ اس کی مدد کر دیتے. اگر یہ صاحب حیثیت تھا تو اس کے نام کا کوئی خیرات ہی کر دیتے, کسی غریب کو کوئی سوٹ ہی پہنا دیتے. آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی. ہمارے ڈیزائن الٹے ہیں بھائی جان. میں نے آپ کو کہا تھا یہ بڑی خاص باتیں ہیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا, یہ برداشت فرمائیے گا, ان کا فائدہ ہوگا اللہ کی رحمت سے. ڈگری والو تمہاری ڈگری بدل جائے گی, اور یہ وہ ڈگری چلے گی جو مصطفیٰ کی ڈگری ہے. اپنے آپ کو سنبھالو. غریب فوت ہو جائے کفن میں دوں گا, بھائی آپ کفن دے رہا, زندہ بندے کو بھی اس کو سوٹ پہنایا تھا, مرنے کے بعد تو کفن کا اعلان آپ نے کر دیا ہے, زندہ کو کیوں نہیں کیا تھا؟ اللہ اکبر. تو جو میں بات آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں, یہ ایسا اعلان نہ کیا کرے, کرنا ہے تو پورا کرو. بات دور چلی گئی. فرمایا چوتھا ماں باپ کے مرنے کے بعد حق کیا؟ پہلا جنازہ, دوسرا دعا, تیسرا وعدے پورے کرو, اور چوتھا وَإِكْرَامُ الصِّدِيقِهِمَا, فرمایا اپنی ماں کی سہیلیاں اور باپ کے دوست
ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا، تیری ماں اور باپ کو قبر میں ثواب ملتا رہے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہے ہماری اسلامی تعلیمات۔ ابھی یہ اتنا لمبا موضوع ہے، اللہ کی رحمت سے اگر 1 گھنٹہ بھی اور تقریر کروں گا اسی موضوع پر تو الحمدللہ مواد ختم نہیں ہوگا۔ ابھی تو کچھ میں نے کہا ہے اور یہ لائیو چل رہا ہے، دیکھیے گا، اس کو بار بار سنیے گا، ہو سکتا ہے کسی کی اصلاح ہو جائے۔ میرے والدین حیات ہیں اور کچھ طبیعت ٹھنڈی گرم رہتی ہے، بیمار، ظاہر سی بات ہے اب عمر کے اس حصے میں ہیں، ان کے لیے دعا کیجئے گا اللہ میرے ماں باپ کو صحت عطا فرما دے۔ اللہ اکبر، پرچیاں میں پڑھتا تو نہیں ہوں، اللہ اکبر۔ یہ ان کے نام کی آج محفل ہو رہی ہے، ہمارے محترم و مکرم مرحوم بشیر خان صاحب اور والدہ مرحومہ، یہ میرے خیال کوئی اچھا شبیر خان صاحب کی زوجہ، اچھا ان کے لیے بھی آج کا اہتمام ہے۔ اللہ کریم ان کے لیے بھی اگلی راستے اور منزل آسان فرمائے۔ میری دعا ہے جن کے والدین حیات ہیں، میرے والدین سمیت، اللہ ان کو صحت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے، اور جن کے والدین پردہ کر گئے، تاجدار کائنات کی زلف اقدس کا صدقہ اللہ رب العزت ان کی حتمی بخشش و مغفرت فرمائے۔ جو اصلاحی باتیں ہم نے سنی، خلاق عالم ہمیں یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین 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 بجاہ حبیب کل کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل دیکھیں گے آپ حضرات؟ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ پھر کبھی آپ کی زیارت کو آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ میری زبان سے اگر کوئی غلط کلمہ نکلا ہے اللہ مجھے معافی عطا فرما دے، اگر کلمات ٹھیک تھے میرا مولا قبول فرما لے۔ جی 1 مرتبہ الحمد شریف پڑھ لے، 3 مرتبہ قل شریف، اجتماعی طور پر ہم فاتحہ خوانی کی دعا بھی کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ دعا سے پہلے میں ایک گزارش کروں، ابھی لنگر تقسیم ہوگا، ہم پوری محفل کا حسن اس وقت برباد کرتے ہیں جب لنگر پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ آپ سب کو ملے گا اور آپ بس درود پاک پڑھتے بیٹھے رہیں۔ یہ یہیں بیٹھے بیٹھے دیا جائے گا بھائی، بس وہ میرے خیال 4 5 بندے اپنا حلقہ بنا لیں گے نا، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آپ تک پہنچ جائے گا۔ پتہ چلے آج پکے سنی بیٹھے ہیں سارے ہیں، ہاں یہ اس کو سیاسی جلسہ نہیں بنانا آپ حضرات نے، سب تک لنگر پہنچے گا۔ اور باہر جو سیکورٹی پر ہمارے دوست بیٹھے ہیں وہ سرکاری سیکورٹی والے ہوں یا دوسرے، سب تک لنگر پہنچانا ہے۔ یہ حضور کا لنگر ہے اور سب تک جانا چاہیے۔